باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ وقال تعالى في شأن عظمة حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ محترم حاضرین کرام و معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ مہینہ ماہ ربیع الاول شریف کا چل رہا ہے۔ اس مہینے میں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت مبارکہ کے واقعات اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی صورت اور سیرت کے بارے میں بے شمار ہم واقعات اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے متعلق نکات کو سماعت کرتے ہیں۔ پچھلے 2 جمعوں سے ہم نے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی جو نور مبارکہ کی تخلیق تھی اس کے بارے میں ہم نے سماعت کیا۔ پچھلے جمعہ پھر ہم نے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ظاہری حسن و سیرت کی ہم نے گفتگو اس پر سماعت کی، اور حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی صورت مبارکہ بھی بے مثل و بے مثال تھی۔ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مبارکہ بھی بے مثل و بے مثال تھی۔ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ہر عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر ہوا کرتا تھا، اور قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ہر عمل اسوہ ہے، ایک نمونہ ہے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھ کر ہمیں، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات کو سن کر ہمیں اپنی زندگی سنوارنے کی کوشش کرنی ہے۔ یوں تو بہت ساری جہتوں سے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت پر بات ہو سکتی ہے، لیکن میں آج جس جہت کی طرف آپ کی توجہ کو لے جانا چاہتا ہوں وہ اس واقعہ سے میں اس کا آغاز کروں گا کہ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک یہودی عالم اور حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام، ان دونوں کے درمیان میں ایک ڈیل ہوئی تھی، کھجوروں کو لے کر ڈیل ہوئی تھی، بعد میں پیسے دینے کا معاملہ طے پایا تھا، لیکن ابھی اس معاملے کو پیسے دینے کے لیے 3 دن باقی تھے۔ وہ یہودی حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیسے دو۔ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ابھی اس واقعے کو، یعنی جب ڈیل ہوئی تھی، جتنا وقت طے پایا تھا، ابھی 3 دن کا وقفہ اس کے لیے باقی ہے۔ تو وہ صاحب جو حبیب پاک کی بارگاہ میں آئے تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ آپ عبد المطلب کی اولاد کا ہمیشہ سے ایسے ہی ہے، آپ لوگ ایسے ہی ٹال مٹول کرتے ہیں۔ تو دیکھیں، صرف حبیب پاک کو نشانہ نہیں بنایا گیا، حبیب پاک کے آبا و اجداد کو بھی اور حبیب پاک کے قبیلے اور خاندان کو بھی انہوں نے نشانہ بنا لیا کہ عبد المطلب یعنی حضور کے دادا، ان کی اولاد ایسے ہی کرتی ہیں، ہر معاملے میں ٹال مٹول کرتی ہے۔ تو حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام تبسم فرمائے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلال کی نگاہ سے ان کو دیکھا، بڑے غصے کے انداز سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دیکھا۔ تو حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عمر، میرے پاس تو ابھی پیسے موجود نہیں ہیں، تم اپنے پاس سے ان کا قرض ادا کرو اور 20 صاع ان کو زیادہ دینا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے کہ یا رسول اللہ، یہ تو پہلے آپ سے بے ادبی کر رہا ہے، اور اس کے بعد جتنا آپ کا قرض ہے اس کے لیے ابھی وقت بھی باقی ہے، اگر میں قرض بھی دے دوں تو جتنا اس کا نکلتا ہے اتنا ہی دوں گا، 20 صاع اس کو زیادہ کیوں دوں؟ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے عمر، اس کا جو قرض ہے یہ لینے آیا ہے، اس کی تو ادائیگی کرنا ہی کرنا ہے، لیکن جو تم نے اس کو جلال کی نگاہ سے دیکھا، جو تم نے اس کی طرف اپنی آنکھوں کو گھورا ہے، اس کی وجہ سے جو اس کے دل پر ہیبت طاری ہوئی ہے، اس کے لیے بھی تم اسے 20 صاع ادا کرو۔ تو اس واقعے کی طرف میں نے آپ کی توجہ اس لیے لائی کہ اس واقعے سے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق کا اندازہ ہوتا ہے، حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے کردار کا پتہ چلتا ہے کہ اگر بھائی ہماری کوئی عزت ہے، کوئی ہمارا ایک مقام ہے، ایک اسٹیٹس ہے، اور فلاں مقام پر ہماری عزت ہوتی ہے، اس مقام پر ہم کھڑے ہو
اور کوئی آپ کو آ کر اونچی آواز میں بات کرے یا پھر اس طرح کے کلمات کہے تو آپ کا رویہ کس طرح کا ہوگا؟ تو پھر حبیب پاک تو حبیب پاک ہے. حبیب پاک کی بارگاہ میں صحابہ حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابی رسول بیٹھے ہیں، لیکن حبیب پاک فرماتے ہیں کہ اے عمر تم ان کا قرض بھی ادا کرو اور انہیں زیادہ بھی دو. کیوں؟ کیونکہ تم نے ان کو جو گھور کر دیکھا ہے وہ اس زیادہ کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہیں اجر ملے گا. تو یہ جو انداز تکلم تھا حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا، حبیب پاک چاہتے یا حضرت عمر کو اگر اشارہ کر دیتے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر ان کی گردن کو اڑا دیتے. یہ حضرت عمر کا جلال تھا. لیکن حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حکم ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حکم کی تعمیل کی. اس کے بعد وہ جو یہودی عالم تھے جن کا نام زید بن سعنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتا ہے، وہ بعد میں اسلام لے آئے. اسی واقعے کے بعد حبیب پاک کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے کوئی مال لینے کے لیے نہیں آیا تھا. میں نے توریت میں، یعنی جو پچھلی ہماری کتاب ہے، اس کے اندر آخری نبی کی تعریف و توصیف کے واقعات پڑھے تھے. اس میں یہ بات تھی کہ آخری نبی جب آئیں گے تو ان کے اندر یہ دو صفات ہوں گی. ایک، ان کی قوت برداشت ان کے غضب پر غالب ہوگی، یعنی ان کو غصہ آئے گا لیکن جو ان کی برداشت کی قوت ہے وہ اس غصے کے اوپر ہوگی. کتنا بھی چاہے ان کو غصے میں لا لو، وہ برداشت کا دامن نہیں چھوڑیں گے. اور دوسری جو بات وہ کہتے ہیں کہ جس قدر ان کے ساتھ جہالت کا برتاؤ کیا جائے، جس قدر ان کے سامنے جاہلی کا ماحول بنایا جائے، وہ صبر و تحمل کے ساتھ آگے والے سے بات کریں گے. تو ادھر جہالت ہو رہی تھی، حبیب پاک نے صبر کر کے بتایا، اور اس یہودی عالم نے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو غصے میں لایا. صرف حبیب پاک کو نہیں بلکہ حبیب پاک کے خاندان کو بھی نشانہ بنایا، لیکن حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام برداشت کیے. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے توریت میں نبی آخر الزماں کی یہ دو صفات کے بارے میں پڑھا تھا، اور میں کہتا ہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے نبی ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. اے عمر میں یہاں مال لینے کے نہیں آیا تھا، اور اے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس اللہ نے بڑا مال و دولت مجھ کو دیا ہے. اللہ نے مجھے بے شمار نوازشوں سے سرفراز فرمایا ہے. میں آپ کی بارگاہ میں کھڑے کھڑے یہ بات کہتا ہوں کہ اس آدھی دولت کو آپ کے قدموں پر نچھاور کر دیا ہے. آئے تو غصہ دلائے تھے، لیکن حبیب پاک کے جو اخلاق تھے، جو حبیب پاک کا کردار تھا، وہ حبیب پاک کا کردار ان کے اسلام لانے کی وجہ بنا. یہ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بے شمار واقعات میں سے صرف ایک واقعہ میں نے آپ کو سنایا. اسی طرح کا ایک اور واقعہ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ کسی یہودی شخص سے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قرض لیا تھا. اس کا بھی واقعہ اسی طرح ہے کہ قرض کی مدت بعد میں دینے کی تھی، لیکن یہ پہلے آ گیا اور آ کر رقم کا مطالبہ کرنے لگا. حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اس وقت پیسے موجود نہیں تھے. روایت میں آتا ہے کہ ظہر کی نماز سے لے کر دوسرے دن کی فجر کی نماز تک حبیب پاک اس کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھے رہے. اس نے کہا کہ اگر آپ پیسے نہیں دیں گے تو میں جانے بھی نہیں دوں گا. حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام صبر کرتے رہے، برداشت کرتے رہے، اور جہالت کا کوئی برتاؤ آنے نہیں دیا. صبر و تحمل کے ساتھ آپ اس کے ساتھ بیٹھے رہے. دوسرے دن جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ میں آپ کی آئے تو عرض کی کہ ایک یہودی نے آپ کو روک رکھا ہے، آپ ہمیں حکم دے، ہم اس کے ساتھ اس کا معاملہ ہم حل کر دیں گے. حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخلاق کی بلندیوں پر فائز فرمایا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ میں کسی کے ساتھ اگر کوئی عہد کروں، کوئی وعدہ کروں تو اسے توڑوں نہیں. میں نے اسے پیسے دینے کا وعدہ کیا ہے، میں اسے دوں گا. میں معاہدہ توڑنے کے لیے بھیجا نہیں گیا ہوں. یہ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمات تھے. اس کے بعد وہ یہودی بھی کہتا ہے کہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ آپ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح کے اوصاف رکھے ہیں. میں نے بھی پچھلی کتابوں میں پڑھا ہے کہ نبی آخر الزماں کے اندر صبر و تحمل، برداشت کا ایک سب سے زیادہ نمایاں عنصر ہوگا. یہ آپ نے ثابت کر دیا. وہ وہیں بیٹھے بیٹھے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اور حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر اسلام لے آتا ہے. یہ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار کا، اخلاق کا معاملہ تھا. یہ سنانے کا معاملہ، سنانے کی وجہ یہ ہے
کہ آج ہماری قوم میں سے بالخصوص امت مسلمہ میں سے اخلاق ان کے صرف 0 نمبر پر ہے، کردار ان کا 0 نمبر پر، بے حیائی کے ٹاپ کے لیول پر ہم چلے گئے ہیں، بد اخلاقی سب سے زیادہ ہماری قوم کے اندر، اور بڑوں کے ساتھ بد کلامی یہ بھی ہمارے لوگوں کے اندر، یہ سب سے زیادہ ہم ان چیزوں کو عروج پر پہنچا رہے ہیں۔ لیکن اسلام جس کا درس دیتا ہے وہ چیزیں ہمارے اندر سے گھٹتی جا رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دامن کو چھوڑ دیا ہے، ہم صرف نام کے مسلمان رہ گئے ہیں، ہمارا نام مسلمان ہے، ہمارے باپ دادا مسلمان تھے، اسی لیے ہم مسلمان کہلا رہے ہیں۔ مسلمان کہلانا آسان ہے، مسلمان بننا مشکل ہے۔ آج ہمیں چاہیے کہ ہم مسلمان بننے کی کوشش کریں۔ مسلمان تو کوئی بھی اگر اسلام کا نام رکھ لے، کوئی دوسرے مذہب کا بھی آ کر آپ کے سامنے اسلامی نام بول دے تو آپ اس کو مسلمان ہی سمجھیں گے، لیکن مسلمان پہچانا کب جاتا ہے؟ اس کا شب و روز اس کی گواہی دے کہ یہ مسلمان ہے، اس کے دن رات یہ بتائے کہ یہ مسلمان ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا چلنا، اس کا انداز تکلم بات کرنا، اس کا لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا یہ بتائے کہ یہ اسلام والا ہے، یہ مسلمان ہے۔ یہ چیزیں ہماری قوم کے اندر سے جا رہی ہے۔ آج ہماری قوم نیچے کی طرف جو آ رہی ہے، تزلزل کا جو شکار ہے، ذلت اور رسوائی مسلمانوں کے اندر جو آ رہی ہے، جگہ جگہ مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، اس میں سے ایک اہم وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر سے ادب اور اخلاق کا بالکل خاتمہ ہو گیا ہے۔ جب تک یہ امت کے اندر ادب تھے، اخلاق تھے، لوگوں کے ساتھ محبت تھی، لوگوں کے ساتھ پیار کا رویہ تھا، یہ امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عروج دیا تھا۔ لیکن جب سے لوگوں کے اندر سے یہ معاملات ختم ہوتے گئے، یہ امت زوال کی طرف آ گئی، یہ امت نیچے کی طرف آ گئی، یہ امت رسوا ہو گئی، یہ امت کا نام و نشان مٹتا جا رہا ہے۔ اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر سے اخلاق اور کردار ہمارے ختم ہو رہے ہیں۔ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک صحابیہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ حبیب پاک کا اخلاق کیسا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین اخلاق والا، یعنی سب سے زیادہ اچھا اخلاق والا اگر میں نے کسی کو دیکھا ہے تو حبیب پاک کو دیکھا۔ حبیب پاک سے زیادہ حسین اخلاق والا میں نے اپنی زندگی میں کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ، حضرت ام المؤمنین آپ فرمائیے کہ رسول اللہ کے اخلاق کیسے تھے؟ تو حضرت ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ رسول اللہ کے اخلاق ایسے تھے، آپ نے ایسے نہیں فرمایا، آپ نے کہا کہ کیا تم نے قرآن کو نہیں پڑھا؟ سارا کا سارا قرآن رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا اخلاق ہے۔ یعنی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، مفسرین کرام نے فرمایا کہ جتنے نعت حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے جتنے اوصاف قرآن نے بتائے ہیں اتنے کسی اور میں نہیں آئے ہیں۔ توریت میں بھی اوصاف آئے تھے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا مبارک تذکرہ سارا کا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اتار دیا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ بتاتے ہیں کہ جو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو قرآن نے بتایا، حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا۔ تو سارا کا سارا قرآن حضور کی نعت، حضور کے اخلاق پر مبنی ہے۔ یہ کون فرما رہے؟ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ سب سے زیادہ حسین اخلاق والے حضرت حضور تھے، اور حضور ہی کا اخلاق قرآن کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے اتارا۔ ایک بات یاد رکھے کہ انسان گھر کے باہر بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن جو اس کی اصلی حالت ہوتی ہے سب سے زیادہ اس کے گھر والوں کو پتہ ہوتی ہے۔ نوجوان ہے تو اس کے بچپن سے لے کر جوانی تک کا ماحول اس کے والدین کو پتہ ہوتا ہے۔ نوجوانی کا ماحول جو اس کے بھائی ہے، بہن ہے، اور اس کے جو خاص دوست ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد والی زندگی اس کی بیوی کو پتہ ہوتی ہے۔ تو یاد رکھے، دنیا چاہے لاکھ تعریف کرے، دنیا کے باہر وہ بڑا ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، عالم ہو، مفتی ہو، لیکن اس کا جو اصل کردار ہے، جو اس کے اصل اخلاق ہے، وہ اس کی بیوی کے سامنے ہوتے ہیں۔ تو بیوی کا تعریف کرنا، بیوی کا یہ کہنا کہ یہ اچھے ہیں، یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ انسان سچ مچ میں اچھا ہے۔ لیکن باہر دنیا لا کر، کیونکہ باہر ہم دکھانے کے لیے بہت ساری چیزیں کرتے ہیں، وہ ہمارے اندر نہیں ہوتی، کیونکہ ہمیں دنیا کو دکھانا ہوتا ہے، دنیا کے سامنے ہمارا مقام بڑھانا ہوتا ہے، لیکن گھر میں جاتے ہی ہمارا رویہ چینج ہو جاتا ہے۔ ہم نے بہت سارے واقعات کو دیکھا ہے، بہت سارے واقعات دارالافتاء میں آتے ہیں کہ بھائی اتنا اچھا آدمی
نمازوں کا پابند محلے میں پوچھے تو اس سے زیادہ اچھا اخلاق والا آپ کو محلے میں نظر نہ آئے، لیکن گھر میں چلے جائے تو اس سے زیادہ بیوی پر ظلم کرنے والا بھی محلے میں موجود نہ ہو۔ ایسے بھی لوگ معاشرے کے اندر موجود ہے، سامنے ایک چہرہ ہوتا ہے، پیچھے ایک چہرہ۔ حضرت ام المؤمنین نے فرمایا کہ سب سے زیادہ حسین اخلاق والے، اور حضور کا سارا اخلاق قرآن کے اندر اتر آیا تو حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی شان کا آپ اندازہ کریں۔ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام خود فرماتے ہیں کہ خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہترین وہ شخص ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہو، اور یاد رکھو کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہوں۔ تو اگر اپنے آپ کو اچھا بنانا ہے تو پہلے اپنے گھر سے اچھا آپ کو بننا ہوگا، آپ کے گھر والے آپ کی تعریف کریں کہ آپ اچھے ہیں، آپ اپنے کردار کو پہلے گھر والوں کے سامنے بہترین بنائے، کیونکہ حبیب پاک نے فرمایا کہ سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو۔ ایسا نہیں کہ باہر آپ کی گاڑی رک رہی ہے، بچے اندر ہیبت سے کانپ رہے کہ آ گیا ظالم باپ، اب مار پڑے گی، بیوی کوئی کام کر رہی ہے اٹھ کر آپ کے استقبال کے لیے آ جائے ورنہ گالی گلوچ سننا پڑے گا، اس طرح کا ماحول اپنے گھروں میں پیدا نہ کرے۔ حسن اخلاق کا مظاہرہ پیش کرے، اچھا رویہ، اچھے انداز سے ان کے ساتھ ملاقات، ان کے ساتھ بات چیت، ان کے ساتھ زندگی گزارنے کا سلیقہ بنائے، تاکہ گھر والوں کے جو معاملات ہوتے ہیں ان کو آسانی سے حل کیا جا سکے۔ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ شادی کر کے ہم بیوی کو لے کر آئے تو سارا کا سارا کام بیوی کرے، نہیں۔ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ زندگی کو اٹھا کر پڑھیں گے، حبیب پاک خود اپنے کپڑوں کو سی لیا کرتے تھے، یہاں تک کہ حبیب پاک کی نالین روایتوں میں آتا ہے کہ حبیب پاک کی نالین یعنی آپ کی جوتی مبارکہ میں اگر کوئی نقص آ جاتا تو حبیب پاک خود اپنی ہاتھ سے اس کو صاف کیا کرتے، اس کو پیوند لگایا کرتے، اس کو سیا کرتے تھے۔ حبیب پاک خود اپنے کپڑوں کو دھویا کرتے تھے، حبیب پاک اپنی ضروریات کا کام جو ہوتا تھا خود اپنے ہاتھوں سے کیا کرتے تھے۔ کہ اس کے بعد بھی کسی اور کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی پر ظلم کرے اور ایک مسلمان ہو کر ظلم کرے، حبیب پاک کا نام لے کر ظلم کرے؟ ہم کو چاہیے کہ ہم حبیب پاک کی سیرت کو پڑھیں اور ان سیرت کے نمونوں کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنا کام کیا کرتے تھے۔ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کبھی ضرورت پڑتی تو کھانا بھی پکا لیا کرتے، کبھی امہات المؤمنین بیمار ہوتی تو آپ گھر کو جھاڑو بھی دے لیا کرتے تھے۔ یہ بھی تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق تھے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ایک حصہ تھا۔ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر پھر حیا کا صفت، حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام بڑے شرمیلے مزاج کے تھے۔ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کسی کو کوئی بات کہنا ہوتا تو ڈائریکٹلی نہیں کہتے تھے، یعنی اگر کوئی کسی سے گناہ ہو جائے یا کوئی غلط کام کر بیٹھے تو فوری طور پر اس کو نہیں ٹوکتے تھے، اور اس طرح بھی نہیں کہتے تھے کہ فلاں شخص نے یہ کام کیا ہے۔ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس انداز سے کہتے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ ایسے کام نہ کرے، یعنی وہ کام کی غلطی بھی بتا دی اور اس شخص کا پردہ بھی رہ گیا جس نے یہ کام کیا تھا۔ تو حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کو دیکھے۔ اب اس کے بعد ہمارا رویہ دیکھے، اگر ہم کو کسی کی کوئی برائی پتہ چل جائے، سارے محلے میں اس کو بدنام کرنے کا ہم کو موقع مل جاتا ہے۔ جو دوست ملتا ہے اس کے سامنے ہم کہتے ہیں ارے بھائی وہ معلوم ہوا کیا، ان کے پاس ایسا ہو گیا، اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ گیا۔ ارے ملنے والا صفوں کو بیٹھ کے فون کرتے ہیں، بھائی معلوم ہوا کیا، وہاں ان کے گھر میں ایسا واقعہ ہو گیا۔ یہ ہمارا رویہ ہے، یہ ہمارا مزاج ہے۔ لیکن حضور کا مزاج دیکھیں، حضور کس طرح پردہ پوشی کیا کرتے تھے کہ سامنے والے کی غلطی کا ادراک بھی ہو جائے، اس کو غلطی کا پتہ بھی چل جائے، اور اس کا نام بھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر ہونے نہیں دیتے تھے۔ ایک مرتبہ حبیب پاک کے پاس ایک صحابی آئے، آ کے بیٹھے اور ان کے لباس پر کچھ دھبا لگا ہوا تھا، تو حبیب پاک نے راست طور پر ان سے یہ بھی نہیں کہا کہ تم اس کو صاف کرو۔ جب وہ بیٹھے حبیب پاک سے فیض سے حاصل ہوئے، استفادہ کرنے کے بعد جب چلے گئے تو دوسرے صحابی رسول کو حبیب پاک نے بلا کر کہا کہ تم ان کے پاس جاؤ اور کہو کہ وہ آئندہ اس دھبے کو صاف کر کے آیا کرے۔ تو اتنا، اور حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام پوشیدہ رکھا کرتے تھے باتوں کو کہ کسی کے سامنے ان کی عیب نہ کھلے۔ لیکن آج ہم لوگوں کے اندر عیب لگانا نہیں ہے، سو عیب لگانے کو بھی ہم برا نہیں سمجھتے، اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، خواہ مخواہ کہ اس کو بدنام کرنا ہے، دو چار باتیں اور اپنی طرف سے اس کو ملا کر لوگوں کے سامنے مرچ مسالہ لگا کر ہم پیش کر دیتے ہیں۔ یہ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیوں کا شیوا
نہیں ہے۔ اس کے بعد حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی عفو کا معاملہ، حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے درگزر کرنے کا معاملہ۔ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا اور تاکہ آپ کو شہید کر دے، یعنی آپ کو مارنے کے ارادے سے آیا۔ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم یہ ارادہ رکھتے ہو کہ تم مجھے ختم کر دو گے تو یاد رکھو تم مجھ پر قابو نہیں پا سکتے، تم مجھے نہیں مار سکتے۔ یہ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق تھے کہ مارنے والا آیا ہے تو آپ اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کا مظاہرہ کر کے آپ اس کو سمجھا رہے ہیں۔ اگر ہم کو پتہ چل جائے کہ کوئی مارنے آ رہا ہے، انہیں پہنچنے سے پہلے ہم اس کے گھر پہ جا کر اس کا خاتمہ کر دیں گے، یہ ہمارے اخلاق ہے۔ لیکن حبیب پاک مارنے والا سامنے کھڑا ہے، آپ اس کے ساتھ بھی اپنے عادات کے مطابق اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کو تبلیغ دین کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام آرام فرما رہے تھے، ایک شخص آیا، آپ نیند کی حالت میں تھے، اور یاد رکھے حبیب پاک کی نیند ہماری نیند کی طرح نہیں ہوتی۔ حبیب پاک خود فرماتے، بخاری کی مشہور حدیث ہے کہ میری آنکھ سوتی ہے، میرا دل نہیں سوتا، صرف میری آنکھیں بند ہوتی ہے لیکن میرا دل ہمیشہ جاگتا رہتا ہے، میں ہمیشہ ہر چیز کا مشاہدہ کرتا رہتا ہوں۔ تو ایک شخص آیا اور آ کر حبیب پاک کے سرہانے کھڑا ہو گیا۔ حبیب پاک نے آنکھ کھولی اور حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اس شخص نے حبیب پاک سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب بتاؤ کہ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ حبیب پاک نے اسی طرح لیٹے لیٹے کہا کہ اللہ، مجھے بچانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ صرف یہ کلمات رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان سے نکلے تھے کہ اس شخص پر ہیبت طاری ہو گئی اور کانپنے لگا، کانپتے کانپتے اس کی تلوار گر گئی۔ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے وہی تلوار کو اٹھایا اور اٹھا کر فرمایا کہ اے شخص بتا کہ اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ اب وہ پریشان ہوا کہ ایک تو ہیبت طاری ہے، کانپ رہا ہے، اس کے بعد تلوار بھی چھوٹ گئی، وہ تلوار رسول پاک نے لے لی، اب جان جانے والی ہے۔ اس نے کہا کہ آپ بڑے معاف کرنے والے ہیں، آپ سے زیادہ کون معاف کر سکتا ہے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ معاف کر دیجئے۔ حبیب پاک نے کہا کہ جا، میں نے تجھے معاف کیا۔ دیکھے جان مارنے آیا تھا، تلوار لے کر آیا تھا، لیکن حبیب پاک کو موقع ملا تب بھی آپ نے عفو درگزر کا معاملہ فرمایا، آپ نے اس کو معاف کیا۔ صرف یہ کلمات نکلے تھے کہ جا، میں نے تجھے معاف کیا، وہ قدموں میں گرا اور فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس اخلاق ہے۔ آج نوجوانوں کے تک میں یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ آج لوگوں نے ایک افواہ پھیلا دی کہ دین تلوار کے زور پر پھیلا ہے۔ یاد رکھیں، یہ بہت غلط بات ہے۔ تلوار کے زور پر ہاں جنگیں ہوئی، جنگوں کا ایک الگ کانسیپٹ تھا، کیوں ہوئی، کس لیے ہوئی، وہ آپ کو پڑھنا پڑے گا۔ اس کی فتوحات کی وجہ سے بھی لوگوں نے اسلام قبول کیا، لیکن سب سے زیادہ اگر دین پھیلا ہے تو یہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق کی وجہ سے پھیلا ہے، یہ رسول پاک کے کردار کی وجہ سے پھیلا ہے، یہ رسول پاک کی میٹھی میٹھی باتوں کا جو آپ کا انداز تکلم تھا، اس کی وجہ سے دین دور دراز مقامات تک پہنچا۔ ایک بار حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کچھ مانگنے لگا۔ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو 100 بکریاں دی۔ ایک چیز مانگی تھی، رسول پاک نے اس کو 100 دی، دے کر فرمایا کہ اور بھی کچھ حاجت ہے؟ اس نے کہا نہیں، میرے لیے اتنا کافی ہے۔ وہ اپنے قبیلے والوں کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ میں حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس سے آ رہا ہوں، میں نے ان سے زیادہ جود و سخا والا سخی کسی اور کو نہیں پایا، یہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہے، ہم سب کو چاہیے کہ ان پر ایمان لائے۔ صرف حبیب پاک نے اس کو نوازا تھا، سارے کے سارے قبیلے والوں کو لا کر حبیب پاک کے ہاتھ پر اس نے اسلام قبول کروایا۔ تو یہ حبیب پاک کا اسلام جو ہے تلوار کی بنیاد پر نہیں، حبیب پاک کے اخلاق کی بنیاد پر پھیلا ہے۔ وہ اخلاق کو دیکھے اور آج ہم اپنے اندر جھانکے کہ ہمارے اخلاق سے کتنے لوگ ہیں جو مسلمان بن سکتے ہیں۔ آج تو ہمارا یہ معاملہ ہے کہ ہم کو دیکھ کر لوگ کتراتے ہیں کہ بھائی جان دو، بھائی فلاں شخص آ رہا بغیر گالی کے بات نہیں کرتا۔ یہ ہماری قوم کا معاملہ ہے۔ تو ہم دیکھیں ہم کس حد تک گناہوں کی پہنچ گئے ہیں۔ کیا ہم ابھی بھی رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے امتی ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہمارے اخلاق کس قدر گر گئے ہیں؟ انہی اخلاق کی وجہ سے آج امت پریشان ہے۔ پھر حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام بڑے عفو درگزر کرنے والے کے ساتھ تواضع، انکساری، عاجزی رکھنے والے شخص۔ آج تھوڑے سے پیسے آ جائے، تھوڑا سا مقام بڑھ جائے تو سینہ تان کر چلنا ہمارے لیے کوئی عام بات ہے، معمولی سی بات ہم سمجھتے ہیں، لیکن حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام جب چلتے تو آپ کی نگاہیں نیچی ہوتی،
جب آپ بات کرتے تو آہستہ آواز سے آپ بات کیا کرتے، آپ مریضوں کے پاس جا کر عیادت کرتے، کوئی بڑے مقام پر پہنچ جائے تو وہ صاحب سے ہی ملنے آنا، وہ کسی کے پاس نہیں جاتے، پیسے والے ہیں تو لوگ ان کے گھر پہ آنا، وہ کسی کے پاس غریب کے پاس جانا پسند نہیں کرتے، لیکن حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام غریبوں کو تلاش کیا کرتے تھے، حبیب پاک مریضوں کے پاس جا کر عیادت فرمایا کرتے تھے، کسی کے جنازے میں شریک ہوا کرتے تھے، حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام غلاموں کی پکاروں کو سنا کرتے تھے، یعنی آپ کے پاس کوئی کام کرنے والا ہے تو آپ کے پاس اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ یہ میرا کام کرے اور میں اس کو اس کے بدلے میں پیسے دوں، نہیں، حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام غلام بھی ہوتا تو آپ اس کی فریاد کو سنا کرتے، اس کے ساتھ بات چیت کیا کرتے، اس کے مسائل کو حل کیا کرتے۔ یہ آج رواج ہمارے اندر ہے نہیں ہے، اس کا بھی ہمارے پاس سے خاتمہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے بعد حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت امت پر دیکھے، حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسواک بہت کیا کرتے تھے، لیکن حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام بعض دفعہ اس عادت کو چھوڑ بھی دیا کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ حبیب پاک نے فرمایا کہ میں اگر یہ کنٹینیو کرتا رہا تو مجھے ڈر ہے کہ میری امت پر یہ مسواک کرنا ہر نماز کے وقت فرض نہ کر دیا جائے، امت کو کوئی مشکل نہ ہو، اس لیے حبیب پاک نے بہت سارے کاموں کو چھوڑا بھی ہے۔ اسی طرح حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام عشاء کی نماز بہت دیر سے ادا کیا کرتے تھے، یعنی جس طرح آج بھی سلسلے نقش بندیہ کے بزرگوں کے پاس وہ عمل ہے کہ 9-10 بجے کے بعد 10 بجے ایسا نماز ادا کی جاتی ہے، عام دنوں میں 10 بجے، سردی کے دنوں میں 9 بجے، اس طرح سے عشاء کی نماز تاخیر کے ساتھ، یہ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ بھی ہے۔ تو حبیب پاک نے کبھی جلدی بھی ادا کر لیا کرتے تھے تاکہ میری امت کو کوئی مشکل نہ پیش آئے، تاکہ کسی کو بھائی تکلیف ہے، کوئی تھکا ماندہ گھر سے آئے اور اس بات کی وجہ سے رکا رہے کہ حبیب پاک کا حکم ہے کہ آخر وقت میں نماز ادا کرو، اپنی تکلیف کو برداشت کرے، اپنے درد کو سہے اور آخری وقت میں نماز پڑھ کر سو جائے۔ حبیب پاک نے اس کی وجہ سے بھی پہلے جلدی نماز پڑھنے کا بھی بعض اوقات میں عمل کیا کہ ابتدائی وقت میں، عشاء کے ابتدائی وقت میں آپ نے نماز کو ادا کر لیا۔ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بے شمار اوصاف ہے، آپ کے اخلاق کے بارے میں ہم بولنے بیٹھے تو کئی دن چلے جائے، لیکن حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق پر ہماری گفتگو ختم نہ ہو۔ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام، جس طرح میں نے خطبہ مبارکہ میں جو آیت شریفہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اخلاق کو ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو اخلاق کی بلندیوں پر فائز کیا ہے، یعنی اخلاق کی تمام بلندیاں جہاں پر ختم ہوتی ہے وہاں سے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام کا آغاز ہوتا ہے، ان بلندیوں پر حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق ہے۔ اسی طرح حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے اخلاق کی بزرگیوں کو کمال تک پہنچانے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے، یعنی جو اخلاق کی اعلیٰ صفتیں ہیں ان کو بھی اور بلندی پر لے جانے کے لیے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ اور اگر کوئی اپنا اخلاق اور اپنا کردار اچھا بنا لے اس کے لیے کیا فائدہ ہے؟ ایک تو لوگوں کے اندر اس کی عزت بڑھتی ہے، لوگوں کے اندر اس کا مقام بڑھتا ہے، لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، یہ تو دنیا کی حد تک ہے، لیکن حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تم میں سے سب سے زیادہ میرا محبوب، یعنی میرا چہیتا، میں جس کو چاہتا ہوں وہ، اور جو سب سے نزدیک میرے قیامت کے دن ہوگا وہ شخص جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے، یعنی حضور پاک کا محبوب بھی بنے گا اور قیامت کے دن حضور کا قرب بھی پائے گا، حضور سے اس کا کنیکشن ہوگا، راست طور پر حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ وہ ہوگا کل قیامت کے دن۔ اگر کوئی حبیب پاک کا دامان شفاعت قیامت کے دن چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے کردار کو اچھا بنائے، اپنے اخلاق کو بہتر بنائے، لوگوں کے ساتھ ہمدردی والا رویہ رکھے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اور لوگوں میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا بنا رہے، کیونکہ ابھی جو ہم نے حدیث مبارکہ سنی کہ خیرکم لأہلہ، لوگوں میں وہ اچھا ہے جو اپنے گھر والوں میں سب سے اچھا ہو، تو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہترین آخری حدیث مبارکہ سنا کر میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لاؤں۔ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سب سے اچھا بہترین اخلاق والا کون ہے کہ اگر کوئی تمہیں محروم کرے تو تم اسے عطا کرو۔ آج ہمارے پاس کیا ہو گیا ہے، بھائی فلاں ہمارے رشتہ دار نے دعوت میں نہیں بلایا تھا، ہم بھی ان کو دعوت میں سے کٹ، فلاں نے ہمارے ساتھ یہ رویہ کیا، ہم بھی ان کے ساتھ ایسے ہی کریں گے۔ یہ ہمارا آج ہمارے مسلم معاشرے کا حال ہے نہیں ہے، لیکن حبیب پاک فرماتے ہیں کہ تم اسے عطا کرو جو تمہیں محروم کرتا ہے۔
جو تمہیں نہیں دیتا تم اسے دو، تاکہ ہمارے جو حسن اخلاق ہے، جو اسلام کا رویہ ہے، وہ لوگوں کے اندر پہنچے۔ یہ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق ہے۔ اس کے بعد تم اس شخص کو درگزر کرو جو تم پر ظلم کرے۔ آج یہ بھی دیکھ لے، اگر کوئی آپ کو تھوڑی سی تکلیف دے تو ہم موقع تلاش کر سکتے ہیں کہ اس کو اس سے بھیانک درد اور تکلیف ہم کہاں دے سکتے ہیں۔ یہ ہے نہیں ہے ہمارے اندر معاشرے میں۔ ابھی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ تم عفو درگزر کا معاملہ کرو، جو تمہیں تکلیف دے اس کو تم معاف کرو، اور جو تمہارے ساتھ قطع تعلق کرے، یعنی جو تمہارے ساتھ دوستی توڑے یا تمہارے ساتھ رشتہ داری توڑے، تو تم اس کے ساتھ رشتہ داری کو جوڑو، تم اس کے ساتھ دوستی کو بنائے رکھو، اس کی طرف تم پہل کرو۔ آج ہمارا کیا ہے، وہ فلاں رشتہ دار نہیں آ رہے تو ہم ان کے ساتھ کٹ، وہ دوست نہیں مل رہا اس کے ساتھ کٹ نہیں۔ ہاں، وقت کی وجہ سے آپ کو وقت نہیں مل رہا ہے، آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے، تو کبھی فون پر بات کر لیا کرے، کبھی ایک دعوت کر کے ان کو بلا لیا کرے، لیکن آپسی تعلقات کو قائم رکھا کرے۔ تو یہ عفو درگزر کا ایک حدیث مبارکہ اور ایک یاد آ رہی ہے، اس کو سناتے ہوئے میں اپنی گفتگو کو ختم کروں۔ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک صحابی رسول تھے، وہ بازار میں چل رہے تھے، بازار میں بڑی بھیڑ تھی، اور اس صحابی رسول کے پیر میں بڑی سخت جوتی تھی، لکڑی کی تھی یا لوہے کی تھی، مجھے یاد نہیں آ رہا ہے وہ حدیث مبارکہ میں، لیکن وہ نادانستہ طور پر بغیر سوچے سمجھے کہ حبیب پاک کے قدم پر ان کی جوتی پڑ گئی۔ تو حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں اس وقت کوڑا تھا، حبیب پاک نے اس کوڑے سے ان کو ہلکا سا مار کر اشارہ دیا کہ اپنے پیر کو ہٹاؤ۔ تو انہوں نے دیکھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا کہ رسول اللہ کے قدم پر میری جوتی پڑ گئی، اور وہ جوتی بھی بڑی سخت تھی، کتنی تکلیف ہوئی ہوگی رسول اللہ کو۔ یہ وہ سمجھتے ہوئے احساس کمتری کا شکار ہونے لگے، وہ اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے۔ اسی طرح ان کا دن گزرا، رات گزری، جب صبح کا وقت ہوا تو ایک صحابی رسول ندا دینے لگے کہ فلاں شخص کہاں ہے، فلاں شخص کہاں ہے۔ اب یہ پریشان ہوئے کہ بھائی صحابہ کرام کو یہ بات پتہ چل گئی ہے، اور وہ لوگ میرے ساتھ اس کے بارے میں دریافت کرنے آ رہے ہیں۔ اب یہ حیران اور پریشان ہونے لگے، وہ اپنے گھر سے نکلے اور فرمایا کہ میں ہی وہ صحابی ہوں، میں ہی ہوں وہ جس کو تم تلاش کر رہے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ 80 بکریاں ہیں، یہ رسول پاک نے تمہیں دینے کے لیے کہا۔ وہ پریشان ہوئے کہ 80 بکریاں، حبیب پاک کی بارگاہ میں اور آ کر فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ کیا بات؟ تو حبیب پاک نے فرمایا کہ اے صحابی، کل جو واقعہ ہوا تھا، تم نے نادانستہ طور پر میرے پیر کو کھندل دیا تھا، لیکن میں نے تمہارے جو پیر پر کوڑے سے مارا ہے وہ اس کے بدلے میں یہ 80 بکریاں ہیں، تاکہ تم اس کو مجھے عفو درگزر فرما دو۔ غلطی کس کی تھی؟ رسول اللہ کی نہیں تھی، وہ صحابی کی تھی۔ رسول اللہ نے صرف ان کو بتانے کے لیے کوڑا مارا تھا، تو اس بتانے پر بھی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عفو درگزر اور جود و سخا دیکھے کہ پہلے بتایا تو بتایا، اس کے بعد اور عطا کر کے فرما رہے ہیں کہ تم یہ لے لو، اور یہ نہ سمجھو کہ کل میں نے تمہیں مارا تھا۔ اور حبیب پاک خود اعلان فرماتے تھے صحابہ کرام کے درمیان ٹھہر کر کہ کسی کا کوئی تم پر حق ہے میرے پاس تو اس کو لے لیا کرو، تم لے لو، کوئی حق میرے پاس نہ رکھو۔ آج ہم حق دبانا، حق ڈبانا، یہ سب سے بہترین عادتیں کسی کے اندر ہے تو وہ مسلمانوں کے اندر ہے۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے اخلاق کو سنوارے، اپنے کردار کو بہتر بنائے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھے اور اس سیرت پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے والا بنائے۔ حبیب پاک کے اخلاق کا تھوڑا سا حصہ ہمارے اخلاق میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔